السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين المفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کا ماننے والا بنایا اور اپنے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اور یہ شرف بخشا کہ اس نے ہمیں اپنی 18,000 مخلوقات میں سے جس کو عزت و بزرگی کا تاج پہنایا، جسے انسان کہا جاتا ہے، ہمیں جماعت انسان سے بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے، ورنہ کسی اور مخلوق میں بھی ہمیں پیدا کرتا تو ہمیں کیا اعتراض کا حق ہوتا۔ عزیزان محترم، جیسے انسان ایک اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی چرند پرند یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کئی اقسام کے چرندے ہیں، بکری، گائے، بیل، اونٹ، ہاتھی، مختلف قسم کے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں، چرندوں اور پرندوں میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں اس قسم کے جانوروں کو ایسے ہی پیدا کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے اس علاقے کا کتا، اس کا رنگ، اس کی شکل، اس کی خوراک، اس کی بولی، پھر کسی اور علاقے میں چلے جائے گا، کتے کی وہی صفات ہوں گی، وہی اس کی جو ہے غذا ہوں گی، وہی اس کی جو ہے رنگ ہوں گے، وہی اس کی بولی، وہی اس کی آواز ہوگی۔ بکری، گائے، گھوڑا، مختلف قسم کے اس طرح جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، تو کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو، اس کی بولی، اس کی صفت ویسے ہی ہوگی، زمانے کے بدلنے سے بھی اس میں تبدیلی نہیں۔ جیسے آج کے کتے میں، ایک 100 سال کے پہلے کے کتے میں، آج کے کتے میں، ایک 500 سال کے کتے میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ تو جانوروں میں، چرندوں پرندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علاقے کے، ہر زمانے کے جانوروں میں وہی صفات، وہی بولی، وہی ان کی غذا ہے۔ اس واحد خدا نے اپنی وحدت کا مظہر ان کو بنایا۔
نہ بولی میں فرق ہے، نہ غذا میں فرق ہے، نہ ان کے صفات میں فرق ہے، مگر جب اس حضرت انسان کی بات آتی ہے تو اللہ نے، وہ اللہ کی شان ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی شان جدا ہے، تو اس کا مظہر حضرت انسان کو بنایا، کل یوم ہوا فی شأن۔ اس انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو انسان اس ملک کا نہیں بلکہ ملک ہی میں ریاست سے اگر دیکھتے ہیں تو ہم کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی بولی الگ، ان کی غذا الگ، ان کا لباس الگ، ان کا معاشرتی انداز الگ۔ اب ہم بلہاری ہاسپٹل کی سرزمین، ہاسپٹل ضلع بن چکا ہے، اس ضلع میں رہتے ہیں، تو یہاں کے ہماری بولی الگ۔ اگر ہم اور 40-50 کلومیٹر اور آگے چلے جائیں گے، ہبلی دھارواڑ کی طرف چلے جائیں گے یا گگر کی طرف چلے جائیں گے، تو ان کی زبان ہے، ہماری غذا ان کی غذا میں مختلف، ہمارا لباس ان کا لباس مختلف، ہمارے غذا، لباس، بولی، رنگ مختلف ہیں۔ تو عزیزان محترم، انسان ایک ملک میں رہتا ہے، دنیا بھر کی بات نہیں بلکہ ایک ملک میں بھی ہے، تب بھی ان کی مقام کے فاصلے سے، مقام کے بدلنے سے، کچھ میل کے فاصلے سے ان کی زبان بدل جاتی ہے، ان کا طرز معاشرت بدل جاتا ہے، ان کا لباس بدل جاتا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنی تبدیلیوں کے باوجود اللہ کی چاہت ہے کہ اے انسان کی جماعت، اے انسانوں، اگرچہ کہ تم مختلف ہو، تمہاری بولیاں مختلف ہیں، تمہارا لباس مختلف ہے، تمہارا رنگ مختلف ہے، تمہاری زبان مختلف ہے، تمہارے طرز معاشرت مختلف ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں اس اختلاف کے باوجود تمہارے اندر ایک جہتی ہو، ایک آنگت ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، تم ایک بن کر کے، ایک ہو کر کے زندگی گزارو۔ تو اللہ کی چاہت تھی، تو اس ایک اللہ نے ان انسانوں کو ایک بنانے کے لیے اس ایک نے اپنے ایک ایسے نبی کو، ایک ایسے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ ان کو ایک کریں۔ وہ بڑی شان والا محبوب تھا جن کی شان و عظمت کو قرآن گنگناتا ہے، جن کی شان و عظمت کو قرآن گنگناتا ہے، کہتا ہے وہ نبی ایسا نبی ہے، ایسی شان والا نبی ہے، ایسی عظمت والا نبی ہے، ایسی رفعتوں والا نبی ہے۔ فرماتا ہے قرآن پاک، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا نہیں بلکہ ہر آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی شان کو اجاگر فرمایا ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کو بتایا ہے، مگر بظاہر طور پر جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے، بے شمار ایسے آیات پاک ہیں عزیزان محترم، وہ شان والے نبی ہیں کہ اللہ نے کبھی آپ کو نام لے کر نہیں پکارا۔ جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے ان کو نام سے یاد کیا۔ حضرت ابراہیم کی بات آئی تو کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ جب نوح علیہ السلام سے خطاب کرنا ہوا تو کہا یا نوح اہبط، اے نوح، نام لے کر کے پکارا۔ کبھی کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کہہ کر نام لے کر پکارا۔ کبھی موسیٰ کو یا موسیٰ کہا، کبھی داؤد کو یا داؤد کہا۔ انبیاء کو یاد کیا تو ان کے ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ انبیاء ہی نہیں، ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام کی بات آئی تو انہیں بھی کہا، تو انہیں یہ نہیں کہا یا ابا آدم، اے نبیوں کے باپ نہیں کہا، بلکہ ان کو بھی خطاب کیا تو یا آدم اسکن کہا، اے آدم کہا۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے آپ کو کبھی نام لے کر کے نہیں بلکہ آپ کو پیارے القاب کے ساتھ یاد کیا۔ یہ شان نبی پاک علیہ السلام کی ہے۔ کہا کبھی تو یاسین کہا، کبھی کہا تو طٰہٰ کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، یا بشیر یا نذیر، پیارے القاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یاد فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ شان نبی پاک علیہ السلام کی ہے، وہ نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی
زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما حلف اللہ بحیات الا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کی قسم فرمائی، آپ کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ قسم فرمائی لعمرک، اے مصطفیٰ تمہاری زندگی، تمہاری عمر کی، تمہاری زندگی کی قسم۔ زندگی تو زندگی ہے مصطفیٰ، تمہارے شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ مصطفیٰ اتنی عظمت والے، اتنے پیارے ہیں، کہا تمہاری زندگی تو زندگی ہے، تمہارے شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ہم قسم کھاتے ہیں اس کی، مصطفیٰ جس شہر میں تو بستا ہے، جس شہر کو تجھ سے نسبت ہے، وہ عظمت والا ہے شہر، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں مصطفیٰ تیرے شہر کی قسم، وہ ایسا عظمت والا ہے۔ کہا شہر تو شہر ہے، مصطفیٰ جس زمانے میں تو رہتا ہے اس زمانے کی قسم، والعصر، مصطفیٰ جس زمانے میں تو رہتا ہے اس زمانے کی قسم، مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کھاتا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مصطفیٰ تیرے پیارے مکھڑے چہرے کی قسم، تیرے زلف عنبری کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی زلفوں چہرے کی قسم فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ تیرے کھانے پینے کے اشیاء کی قسم، والزیتون والتین والزیتون، تین اور زیتون کی قسم، بقی مصطفیٰ تیرے باتوں کی قسم۔ کیا پیارا انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نام لے کر کبھی نہیں پکارا، بلکہ پیارے القاب کے ساتھ یاد کیا اور قسم فرمائی تو آپ کی زندگی کی قسم کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے زمانے کی قسم کھائی، آپ کے چہرے کی، آپ کے زلفوں کی، آپ کی باتوں کی، آپ کے کھانوں کی قسم فرمائی۔ کتنے عظمت والے مصطفیٰ ہیں، وہ شان مصطفیٰ کی ہے، ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ نبی ایسا نبی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَّسُولٍ، کوئی نبی نہیں آیا ایسا کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا یا انہیں مذاق نہیں کیا۔ بدبخت قوم تھی، ان کے نبی ان میں آئے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے، ان کے دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں اصول بتایا، انہیں ہدایت کی طرف دعوت دی، تو ان کی قوم نے ان کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق کیا۔ حضرت ہود کے ساتھ ان کی قوم نے مذاق کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَحَةٍ، ہم تو تمہیں معمولی سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں ذلیل سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو کئی ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ استہزاء مذاق کیا، ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی کی، ان کے ساتھ استہزاء کیا، تو اس قوم کا جواب اس وقت کے نبی نے ان کو، اپنی قوم کو خود انہوں نے جواب دیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَحَةٍ فرمایا، کہا انہوں نے، تو اس قوم کے نبی نے فرمایا لَيْسَ بِصَفَحَةٍ، میں ذلیل و خوار نہیں ہوں، کمتر نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ کسی نے کہا تم گمراہ ہو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي الضَّلَالِ، کسی قوم نے اپنے نبی کو کہا تم گمراہ ہو، تو اس نبی نے جواب دیا لَيْسَ بِضَلَالٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں گمراہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا میں رسول ہوں۔ تو عزیزان محترم، انبیاء علیہ السلام کا متعدد کئی انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان سے استہزاء کیا، ان کا مذاق کیا، تو اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں کہ میں ایسا نہیں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ خود جواب دیتے ہیں
دعوت دی، حق کی طرف بلایا، لوگوں نے آپ کا استہزاء کیا، آپ سے بھی مذاق کیا، آپ کو بھی جو ہے آپ سے بھی جو ہے آپ کی بھی گستاخی کی، کہا لست مرسلا، نبی علیہ السلام سے کہا تم رسول نہیں ہو۔ تو عزیزان محترم، جب انبیاء کو استہزاء کیا گیا تو انبیاء نے اس کا جواب دیا، ہر نبی قرآن پاک کا تفسیر سے ملتا ہے، تو اس کا جواب وہ نبی وہ اپنی قوم کو دیتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان کا قربان جائیں، جب آپ کی قوم نے آپ کو استہزاء کیا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی شان میں گستاخی کی، تو آپ نے نہیں بلکہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ لست مرسلا کہا تو نبی علیہ السلام کی زبان خاموش ہے کہ تم رسول نہیں ہو، تو مصطفیٰ کی زبان خاموش ہے، مصطفیٰ نہیں فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے۔ وہ بھی ایسا نہیں کہ انک من المرسلین نہیں کہتا، کہ وہ کہا، انہوں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، تو جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ من المرسلین، یہ رسولوں میں سے ہے، یا مصطفیٰ کو یوں نہیں کہا کہ انک من المرسلین، تم رسولوں میں سے، مصطفیٰ کیوں تم اپنا دل کو چھوٹا کرتے ہو، بلکہ کہا یاسین، قسم ہے یاسین کی، والقرآن الحکیم، حکمت والے، حکمت سے پر اس قرآن کی قسم۔ اللہ نے ان کا جواب دے رہا ہے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے فرمایا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو کہا تھا، رسول نہیں ہو کہا تھا، تو رسول پاک علیہ السلام جواب نہیں دیتے بلکہ اللہ جواب دیتا ہے، اور وہ بھی قسموں کے ساتھ، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہو، آپ رسولوں میں سے ہو، یہ کہتے تھے وہ کافی تھا، مگر اللہ قسمیں کھا کر فرما رہا ہے۔ کسی نے آپ کو انک لمجنون کہا، آپ تو دیوانے مجنون ہیں، یہ تو دیوانہ ہے کہا، رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا انک لمجنون، یہ تو مجنون دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے کہا، مگر زبان مصطفیٰ کی خاموش ہے۔ رب جواب دیتا ہے، یہ کیا تعلق مصطفیٰ کا رب سے ہے، مصطفیٰ کا رب سے ہے، رب کا مصطفیٰ سے ہے، محبوب و محب کا تعلق ایسا ہے کہ مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے، رب کی زبان خاموش نہیں، مصطفیٰ کی زبان خاموش ہے مگر رب کی زبان خاموش نہیں، کہتی ہے مصطفیٰ تم خاموش ہوتے ہو، جب آپ کی بے ادبی کی جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری زبان خاموش نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ آپ کو مجنون کہتا ہے، مجنون آپ نہیں مصطفیٰ، مجنون تو وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، نون کی قسم، والقلم قلم کی قسم، وما يسطرون وہ لکھت کی قسم، وہ نون کیا ہے، وہ کون سا قلم ہے، وہ کون سی لکھت ہے، اللہ جس کی قسم فرما رہا ہے، نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھت کی قسم، مصطفیٰ تم مجنون نہیں ہو، بلکہ جو تمہیں مجنون کرتا ہے حقیقت میں وہ مجنون ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہو، آپ کے روحان، آپ کے تو اخلاق بلند ہیں، آپ تو اونچے اخلاق والے ہو، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اونچے اخلاق پر فائز ہو۔ تو سنان محترم، جب مصطفیٰ کی شان میں کسی نے کہا کہ مجنون، بے ادبی گستاخی کرتے ہوئے کہا مجنون ہو، تو زبان مصطفیٰ خاموش ہے، مگر رب جواب دیتا ہے مصطفیٰ آپ مجنون نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھت کی قسم، مصطفیٰ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ تو میرے محبوب ہیں، مجنون تو وہی ہے، پاگل تو وہی، دیوانہ تو وہی ہے، آپ تو میرے محبوب ہو، آپ کے اخلاق بلند و بالا ہیں، انک لعلی خلق عظیم، جس نے محبوب کو مجنون کہا، مصطفیٰ کی زبان خاموش ہے، رب کہتا ہے مجنون تو وہی، یہ مجنون ہی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والا بدبخت ہے۔ اس بدبخت کے صفات بد کو اللہ نے آگے ذکر فرمایا ہے، حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ وہ حرامی کا بچہ ہے۔ اسماء محترم، مقصد یہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی وہ شان ہے، مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی، غصہ
گستاخی کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، ابو لہب نے تبن لک یا محمد کہا، اے محمد ہلاک ہو تیرے ہاتھ، یا تو ہلاک ہو اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی کیا، تبن لک یا محمد، محمد تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس طرح سے بے ادبی گستاخی کی تو مصطفیٰ کی زبان خاموش ہے۔ رب کہتا ہے مصطفیٰ ہلاک آپ نہیں، آپ کے لیے تو حیات ہی حیات ہے، ہلاکت آپ کے کا مقدر نہیں، ہلاک تو یہ ہے جو آپ کو ہلاک کہتا ہے۔ سورہ تبت یدا نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت آپ کے لیے نہیں مصطفیٰ، ہلاکت تو ابو لہب کے لیے جو آپ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، سارا ہلاکت اس کی ساری ہلاکت اس کے لیے ہے۔ تو سارے محترم جب نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا، آپ کی شان میں بے ادبی کی گئی، یہ شان مصطفیٰ کی ہے، انبیاء کی شان میں بے ادبی گستاخیوں سے استہزاء کیا گیا، تو اس کا جواب اللہ نے نہیں بلکہ خود اس نبی کو جواب دینا پڑا اپنی قوم کو۔ مگر مصطفیٰ کی یہ شان ہے، آپ کی عظمت پر قربان جائیں، آپ کے مقام مرتبہ پر قربان جائیں کہ استہزاء آپ سے کیا جا رہا ہے اور جواب رب سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، حکمت تھی، قرآن آیات کا نزول ہونا کچھ دنوں کے لیے رک گیا، تو گستاخوں نے کہا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان سے روٹ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا دل بیزار ہوا، اس طرح سے وہ کہتے ہیں تو اللہ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول فرمایا، وَضُحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مصطفیٰ آپ کا رب آپ سے کیسے روٹ سکتا ہے، آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، آپ سے کیسے بیزار ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا وَدَّعَكَ رَبُّهُ، ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے نہیں چھوڑا، اس طرح نہیں کہا بلکہ کہا وَالضُّحَىٰ، مصطفیٰ تیرے نورانی چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مصطفیٰ تمہارے زلف عنبری کی قسم، جب وہ لہراتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، مصطفیٰ تمہارے چہرے کی قسم، تمہارے زلف عنبری کی قسم، فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مصطفیٰ تمہارے رب نے تمہیں نہ چھوڑا ہے نہ تم سے روٹا ہے۔ تو سارے محترم نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دفاع اللہ فرما رہا ہے، جواب اللہ دے رہا ہے۔ اور ایک وقت وہ تھا رئیس المنافقین، اس نے کہا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جو عزت والے بن بیٹھے ہیں ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے مدینے سے۔ وہ مدینے کا تھا، مصطفیٰ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، یہ عزت والے ہیں، عزت والی جماعت ہے، عزت والے لوگ ہیں۔ مگر یہ کہا اس منافقوں کے سردار نے کہا ہم مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، جو بظاہر عزت والے نظر آ رہے ہیں ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو مصطفیٰ کے دل کو ٹھیس پہنچی، مصطفیٰ جواب نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نازل فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مصطفیٰ دل بیزار نہ کریں، یہ ذلیل تو وہ ہے، ذلیل و خوار وہ ہے، آپ تو عزت والے ہیں، اللہ عزت والا ہے، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اور رسول کی توسط سے، رسول کی نسبت سے اے ایمان والو تم بھی عزت والے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت، اللہ کے رسول کی عزت اور مومنین کی عزت۔ مومن عزت والا ہوتا ہے، مومن وقار والا ہوتا ہے، مومن قدر والا ہوتا ہے، مومن کی شان ہوتی ہے، وہ شان مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے، جو مصطفیٰ کے در سے، مصطفیٰ کی عطا سے ایمان والے کو عزت ملی ہے، وہ عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیتا ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ مصطفیٰ کی شان کو تو سمجھیں، وہ عظیم بے مثل و بے مثال محبوب ہے کہ جب ان کی شان میں استہزاء کی جاتی ہے، وہ شاخی کی جاتی ہے، اللہ جواب دیتا ہے اور یہ مومن عزت والے رسول کے غلام ہیں،
رسول کے در سے نسبت رکھنے والے ہیں، اور جو مومن ہوگا اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا، اسے بلندیوں سے نوازے گا، اسے اقتدار دے گا، اسے قوت دے گا، اسے طاقت دے گا، اسے ہمت دے گا، عزیزان محترم اسے ایسی صلاحیت دے گا کہ دنیا اس کے زیر ہوگی۔ ضرورت اس چیز کی ہے مسلمان حقیقت میں مسلمان کہلائیں، مسلمان نام نہیں، مومن نام نہیں، حقیقت میں اس کے اوصاف ایمان والے جیسے ہوں۔ عزیزان محترم شرط ایمان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم نہ رنجیدہ ہو نہ غمزدہ ہو، تم ہی بلند ہوگے، تم کم ہمت نہ ہو، تم ناخوش نہ ہو، تم رنجیدہ نہ ہو، تم ہی بلند ہوگے۔ بلندیاں تو تمہارے لیے ہیں، اقتدار و قوت تو تمہارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو تو تم مومن ہوگے تو تمہارے پاس اقتدار ہوگا، تم مومن ہوگے تمہارے پاس قوت ہوگی، تم مومن ہوگے سارا زمانہ تمہارے زیر ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک کرنے کے لیے جب ایک ہوں گے تو اتحاد ہوگا، ایمان کی قوت ان میں پیدا ہوگی، تو اس ایمان کی قوت کو پیدا کرنے کے لیے اس ایک رب نے اپنے ایسے ایک محبوب کو ہم میں بھیجا، کہا کہ مصطفیٰ جاؤ انہیں ایمان کی حلاوت ان کے دلوں میں بسا دو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مصطفیٰ تم اللہ کی رسی ہو، تم اللہ کی رسی ہو۔ یہ رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی جیسی ہے، یہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کو میں نے موضوع بنایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، متفرق نہ ہو، الگ الگ نہ ہو، ایک ہو جاؤ، وہ رسی کو تھام لو۔ وہ رسی کیا ہے؟ کہا وہ رسی مصطفیٰ کی ذات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اے لوگو تم مصطفیٰ کی ذات کو تھام لو، مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو، مصطفیٰ کی تعلیمات کو پکڑ لو، مصطفیٰ کے سنتوں کو اپنا لو۔ مصطفیٰ اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو تم متحد ہوگے، تم حقیقت میں مومن کہلاؤ گے، تمہارے اندر اتفاق آئے گا، تمہارے اندر طاقت آئے گی، تمہارے اندر تمہیں اقتدار آئے گا، تم ایسے بلند ہوگے، سارا زمانہ تمہارے زیر ہوگا۔ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ عزیزان محترم وہ اللہ کی رسی اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ عزیزان محترم مصطفیٰ سے ہمارا تعلق ایسا ہو، ہمارا تعلق مصطفیٰ سے ایسا ہو جیسے ہمارے جسم میں روح کا مقام ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے، روح بھی انسان کے ایک باڈی پارٹ ہے، حصہ ہے۔ ہاتھ بھی ایک حصہ ہے، پیر بھی ایک حصہ ہے، کان بھی حصہ ہے، آنکھ بھی حصہ ہے، زبان حصہ ہے، اعضاء ہیں، یہ پارٹس آف باڈی ہیں، اس میں سے ایک پارٹ روح بھی ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو انسان نہیں رہے گا، کہے گا، کہا جائے گا یہ تو مردہ ہے، یہ میت ہے، اسے کب گاڑا جائے گا، اسے کب دفنایا جائے گا، اس کو کب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ روح نکل گئی تو ہاتھ کٹ گیا تو انسان باقی ہے، آنکھ نکل گئی تو انسان باقی ہے، کان کٹ گیا تو انسان باقی ہے، پیر کٹ گیا انسان باقی ہے۔ انسان کے اعضاء میں کوئی عضو نکل جائے تو اس کی زندگی، اس کی حیات ہے، مگر روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں ہے، میت ہے۔ عزیزان محترم انسان کے جسم میں جیسے روح کو مقام حاصل ہے، ایسے مصطفیٰ انسانیت کی روح ہیں۔ اگر ہاتھ پیر کو مار لگ جائے، روح کے ذریعے سارے اعضاء کو اس کا علم ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں درد ہوا ہے۔ اس روح کی وجہ سے کبھی پتھر سر پر لگے تو پتھر سر پر بچانے کے لیے عضو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ روک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو کھا لوں گا مگر سر کیا نہیں لوں گا۔
تو روح کی وجہ سے سارا کنیکشن ہے، روح نے ان سب کو جوڑ رکھا ہے، اتفاق کر رکھا ہے۔ تو سارے محترم اے انسانیت، اس کی اصل روح مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ سے ہم جڑے ہیں تو حقیقت میں ہم زندہ ہیں، اگر مصطفیٰ سے کٹ جائیں تو ہم مردہ ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم جڑ جائیں تو ہمارے اندر حیات ہے، ہمارے اندر اقتدار ہے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہمارے اندر قوت ہے، ہمارے اندر ساری صلاحیتیں، عزتیں، رفعتیں ہمارے لیے ہیں۔ مگر مصطفیٰ کے ذات سے ہم کٹ جائیں گے تو ذلیل و خوار ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات اللہ کی رسی ہے، وہ جوڑنے والی ہے، سب کو ایک کرنے والی ہے۔ عزیزان محترم، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جوڑتی ہے، سب کو جوڑتی ہے۔ حبشہ سے بلال کو بلا لیا، روم سے سہیل کو بلا لیا، فارس سے سلمان کو بلا لیا، سب کو ایک یوں کر دیا، معلوم نہ ہوا یوں کر دیا، شیر و شکر کو یوں کر دیا، دودھ میں شکر یوں ملا دیا کہ شکر کی حیت باقی نہ رہی، ایک ہو گئے، ایسے ایک کر دیا، سب کو ایک کر دیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے آج مسلمان ایک ہوں، یہ مسلمان ایک ہوں، اس لیے کہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کعبے کی تعظیم کرنے والے ہیں، ایک دین کے ماننے والے ہیں، ان کا ایک سے تعلق ہے۔ تو جب ایک ایک ہے تو مسلمان کیوں ایک نہیں ہوتے؟ کیوں مسلمان ایک نہیں ہوتے؟ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمانوں میں متحد اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں عجیب بات ہے، ہم اتنی شاید کہ کسی مذہب میں اس طرح کا درس، اس طرح کے واعظ، اس طرح کی تعلیمات ان کی عوام کو نہیں دی جاتی جتنی کی مذہب اسلام میں۔ آپ کو جمعہ درس، روز درس، اور موقعوں پر درس اور موقعوں پر جلسے، کتنی دین کی باتیں، کتنی دین کی تعلیمات سننے کو ملتی ہیں، مگر مسلمان ہیں کہ ان تعلیمات کو نہ ایکسپٹ کرتا ہے، نہ قبول کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ اسے اپنی زندگی میں جاری کرتا ہے، بلکہ یوں ہے کہ وہ سنتا ہے، یوں اسے چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج مسلمان نام کے مسلمان رہے، نہ ان میں عمل رہا، نہ ان میں اتحاد و اتفاق رہا۔ اگر ایسی زندگی ہم گزارتے رہیں گے، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے اندر ایمان کا جذبہ، ایمان کی حرارت ہمارے اندر پیدا نہ ہوگی، تو یہ دنیا ہمیں رود دے گی، ہمیں کچل دے گی۔ عزیزان محترم، آج ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کبھی طلاق کا معاملہ، کبھی پردے کا معاملہ، کبھی تجارت کے سلسلے میں، نہ جانے کن کن انداز سے اسلام مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور آج ہم ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دے بیٹھے ہیں اور بس یوں سن رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں ایسا کریں گے تو ویسا کریں گے، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا سدے باپ، اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اس کے لیے کوئی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کے لیے ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں آج مسلمان متحد ہونے کی ضرورت ہے، مسلمان متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد ان میں آئے، مسلمان متحد ہو کر ایک ہو کر کے کام کرے۔ اور یہ کیسے متحد نہیں ہوتے؟ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد کرنے کے لیے اللہ نے مساجد کی تعمیر کا حکم دیا کہ تم مسجدوں کو تعمیر کرو، رنگ بولی مختلف ہے، لباس مختلف ہے، سب مختلف ہیں، امیر ہے، غریب ہے، مگر ایک صف میں ہم کھڑا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ صف ایسی ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، کندھے سے کندھا تم ملا دو، ہم دل سے دل ملا دیں گے، یہ اس کا حکم ہے، مگر ہم ہیں کہ وہ کندھا بھی ملانا نہیں چاہتے، ہم ایک سے ایک دوسرے کو ملانا نہیں چاہتے۔ تو عزیزان محترم، ہم ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان کوئی ایسا منظم کام کرے جس سے لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ فرق کام ہے، اور اس سے بڑھ کر کے مسلمان متحد و عمل کے ساتھ ساتھ مسلمان حقیقت میں مومن بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، مومن بننے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اگر وہ حقیقت میں مومن ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہے، اور اس کی بارگاہ میں بھی دعا بھی کرتے رہیں، اتفاق بھی پیدا ہو۔ اتفاق یہ طاقت کیسی طاقت ہے
اتفاق اتحاد کی طاقت کیسی ہے آپ اس کو سمجھیں. عزیزان محترم، ایک کاڑی ہے، کاڑی بڑی آسانی سے توڑ سکتے ہیں. 1 سے 2 ہو جائے پھر بھی آسانی سے ٹوٹتی ہے. 2 سے 3 4 5 6 7 8 10 ہوئے تو ذرا مشکل رہتا. اس سے جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی طاقت اس کے اندر آ جائے گی. جب تعداد کثیر ہوگی اس کاڑیوں کو باندھنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت جیسے رسی سے ہم باندھ دیتے ہیں. تعلق مصطفیٰ کی سنت اس کو اپنا لیں گے تو یوں ہے کہ اس کاڑیوں کو دھاگے سے بندھ دیا گیا تو اس کے اندر مضبوطی آئی. جو مضبوطی آئی تو ایک تھا تو ٹوٹتا تھا، 4 تھے تو ٹوٹتے تھے، 1 سے کئی اضافہ ہو گئے تو اس کے اندر طاقت آ گئی. اب اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کے اندر ایسی صلاحیت آئی کہ گندگی کو، درندگی کو، ناپاکی کو وہ جھاڑو جیسے دور کر دیتی ہے. ایسے مظالم کو، ایسے ظالموں کو، ایسے سرکشوں کو، ایسے انسانیت کے دشمنوں کو وہ طاقت ختم کر دیتی ہے. آج متحد ہونے کی ضرورت ہے اور حقیقت میں مومن ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت عطا فرما جو حقیقت میں مومن کو کہلاتے تھے. آج ہمارے اندر بھی ایمان کی وہ حلاوت عطا فرما، ہمیں وہ غلبہ عطا فرما، وہ قوت و طاقت عطا فرما. ہم دعا کریں اور صف میں کھڑے ہوں تو جڑ کر کھڑے ہوں گے. اور یہ ایسا منظر ہوتا ہے، یہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں دیکھا جاتا. کہا گیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی سے بچائے. آپ کا ادب، آپ کی عظمت کو، آپ کا ادب بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر ایک آنگت، ایک جہدی نصیب فرما اے مولا کریم. تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں مولا، جو آج ملک عزیز میں انسانی دشمن طاقتیں، مسلم دشمن طاقتیں مولا کریم اگرچہ کہ وہ کمزور ہیں، ذلیل ہیں، مگر وہ اپنا اقتدار کی بنیاد پر خصوصاً عموماً سارے ہندوستان کے لوگوں پر اور عموماً مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں مولا، اے مولا کریم اور مولا کریم انہیں ہدایت دے اور ہمیں قوت و غلبہ عطا فرما، ہمارے اندر اتفاق عطا فرما، ہمیں حقیقت میں ایمان کی روشنی عطا فرما، ایمان کی قوت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، سجدوں سے، تلاوت قرآن سے مسجدوں کو مزین کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما اور ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے سنتوں پر چلنے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرما. اے مولا ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کے دن و روز ہمیں نصیب فرما، رمضان کے دن و راتیں نصیب فرما، رمضان کی برکت بابرکت لمحے ہمیں نصیب فرما. ماہ رمضان ہم پہ سایہ جلوہ فیر ہونے والا ہے، وہ دن کو راتیں ہمیں نصیب فرما، ان میں ہمیں کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن سے، تیرے ذکر سے، تیرے مصطفیٰ کے ذکر سے ہمارے زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو تیری محبت سے، رسول علیہ السلام کی محبت سے منور و مجلہ کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.